अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, मौसम तो सर्द होना था लेकिन गर्म होता चला जा रहा है और हाल ही में खबर तो ये भी आई है कि कराची में एक नई हीट वेव का आगाज होने जा रहा है। बहरहाल मैं इस वक्त सियासी मौसम की बात कर रही हूँ। सूरत हाल कुछ यूँ है कि अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। अपोजिशन यानी जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पीडीएम वो जलसे करने के लिए तैयार है और मरियम नवाज साहिबा बड़ी पुरएतमाद है कि जनवरी से कबल हुकूमत का काम खत्म हो जाएगा। अब सवाल यह है कि उनके एतमाद के पीछे क्या है। दूसरी बयानिया जो हुकूमत का बयानिया है, जो हुकूमती बयानिया है, वो कहते हैं कि जी हमें जलसे जुलूसों से किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता और हम किसी सूरत भी एनआरओ नहीं देंगे। क्या वाकई हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है? जो अमूमी तौर पर एक तासुर है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए वो है जो आज काबीना के इजलास में भी डिस्कस हुआ और जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी बारहा ये बात कर चुके हैं, वो है महंगाई। एक आम आदमी के लिए महंगाई से बड़ा मसला शायद कोई भी इस वक्त नहीं है, एहतसाब भी शायद नहीं है। इस पे जरा हम तज्जिया जानेंगे कुछ सीनियर तज्जियाकारों से जो कि आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट, उनके नाम मैं मजीद क्या बताऊं। मुज़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे। अस्सलाम वालेकुम मुज़र अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। इसी तरह सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जर्नलिस्ट सलमान गनी साहब भी लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान गनी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। उसी के साथ डिफेंस एनालिस्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं साबिक एयर वाइस मार्शल शाहिद लतीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। जी वालेकुम सलाम। मज़र अब्बास साहब, हुकूमती बयानिया अपनी जगह कि हमें जलसे जुलूसों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल जब हमने देखा मरियम नवाज साहिबा इंटरव्यू में ये कह रही थी और बड़े पुरएतमाद लहजे में ये कह रही थी, ये समझाने की कोशिश कर रही थी या बताने की कि जी ये हुकूमत जो है वो कुछ लोग तो जनवरी की डेडलाइन दे रहे हैं लेकिन जनवरी से पहले ही काम खत्म हो जाएगा। ये उनका एतमाद था आपको लगता है? और अगर था तो इस एतमाद के पीछे क्या था आपकी नजर में? शुक्रिया नादिया। देखिए, जब आप किसी खेल में जाते हैं, ग्राउंड में उतरते हैं, तो दोनों तरफ के कप्तान जो है वो ऐसी बातें करते हैं कि अपनी मैच जीत जाएंगे। उनको अपनी कमजोरियों का भी पता होता है, ताकत होता है, लेकिन दावे की हमेशा एतमाद करते हैं। हम कह रहे लीग चलने वाली है, लीग का पहला जश्न होने वाला है। मरियम नवाज साहबा को यही कहना चाहिए और मेरा ख्याल है किसी और को तो वो इसी बात है कि हमारे जिस तरह कहा से पहले ही ये काम चली जाएगी, तो ये इसको इससे ज्यादा नहीं अहमियत देता कि आप एक जाते हैं, लड़ने जा रहे हैं, जाने जा रहे हैं, तो आप नहीं करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हुकूमत ये कहती है कि हमें जलसे जुलूस से प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम है, वरना तो आप इग्नोर कर दें। आपकी जरूरत नहीं है, आपके एक्शन है कि आए जलसे करें। मेरा ख्याल है साइन ऑफ नर्वसनेस है उस तरफ, अपोजिशन की तरफ है कि जलसों में कितनी तादाद लोग आएंगे, और उस तरफ ये है कि अगर पंजाब में उनके बड़े जलसे मुतहर्रिक हो जाती है, अब मुतहर्रिक है तो ये याद रखें जनवरी आज पीटीआई ने अच्छा किया है कि मार्च इलेक्शन टाइम, जो कि अगर ये तहरीक चल सकती है और बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बॉडी इलेक्शन वो बहुत जल्दी कराएंगे। तो अब दोनों है, एक साथ में उतर रहा है और दूसरा उसकी तैयारी कर रहा है कि किस हद तक मैदान रखना है, किस हद तक बर्दाश्त करना है, किस हद तक ठीक है। मैं सब आती हूँ, दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। सलमान गनी साहब, अगर मैं यही सवाल आपके आगे भी रखूं, आपको क्या लगता है इस वक्त बेहतर ग्राउंड पे या बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ अपोजिशन खड़ी हुई है? क्योंकि अपोजिशन में जो, मेरी माजरत के साथ, आप बड़े सीनियर आप लोग तमाम लोग हैं, लेकिन अपोजिशन में जो जितनी भी पार्टीज हैं उनके डेफिनेटली उनके बयानिए भी मुख्तलिफ हैं। अगर खासतौर पर एक वाज़ेह फर्क है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के बयानिए में, जिस एक्सट्रीम पे पीएमएलएन गई है, कितना आप आने वाले वक्तों में इनको पुरएतमाद और यूनाइटेड देख रहे हैं? देखिए नातिया, इसमें कोई दो राह नहीं कि अपोजिशन की बड़ी पार्टीज के बयानिए में फर्क है और मुख्तलिफ पार्टीज हमेशा कुछ नुकात पे आपस में मुत्तफिक होती हैं, और मैं समझता हूँ कि ये अगर कुछ नुकात पे मुत्तफिक हुई हैं तो ये क्रेडिट तो मैं गवर्नमेंट को दूंगा कि तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जेयूआई,
اس میں جو سٹیکس ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، چونکہ وہ سندھ گورنمنٹ ان کے پاس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری عمل کے اندر ہمیشہ حکومت اور اپوزیشن یا اپوزیشن پارٹیز کے درمیان ایک ڈائلاگ رہتا ہے، لیکن پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک ڈیڈ لاک ہے، اور اس کا فائدہ اس صورتحال کے اندر اپوزیشن اٹھا رہی ہے۔ دیکھیں، اگر مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی جنوری سے پہلے حکومت چلی جائے گی، تو ہمیشہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے کارکنوں کو، عوام کو امید اور آس دلانے کے لیے اس طرح کے دعوے کرتی ہیں۔ ماضی کے اندر خود عمران خان صاحب نے ایک بھرپور اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کیا تھا۔ اب زمینی حقائق کیا ہیں؟ دیکھیں، بات یہ کہ بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ حکومت کو عوام کا مینڈیٹ حاصل تھا، اور جب عوام کا مینڈیٹ حاصل ہوتا ہے تو جمہوری ملکوں اور معاشروں میں حکومت ذمہ دار ہوتی ہے لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان دلانا اور ملک کے اندر سیاسی اور اقتصادی استحکام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج جو بڑے ایشوز ہیں، ایشوز کیا ہے؟ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، آپ نے خود اس کا ذکر کر دیا۔ دیکھیں، بے روزگاری کے رجحان کی وجہ سے بھی مہنگائی بڑھی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب تقریباً 10-11 دفعہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ یہ جو منافع خور ہیں، جو گرا فروش ہیں، جو ذخیرہ اندوز ہیں، ان کی گردن ناپیں گے، ان کے گرد قانون کا شکنجہ کسیں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ نوٹس، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل مخلص ہیں، وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، تو وجہ کیا ہے کہ یہ مہنگائی کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہے، جو میرے خیال میں، وہ گورننس ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ اگر گورننس کا خواب یقینی بنے اور جو مارکیٹ فورسز ہے ان کی بلیک میلنگ پہ آپ کی انتظامی مشینری اثر انداز ہوتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بار بار ایک بات کر رہے ہیں، لیکن کیا پاکستان ایک زرعی ملک نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے اندر وافر تعداد میں گندم موجود نہیں ہے؟ کیا وافر تعداد میں چینی موجود نہیں ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ وہ ایک خاص، دیکھیں، آٹے کی قیمت 35-40 روپے سے 80 روپے پہ کیوں گئی ہے؟ یہ گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی، یہ انتظامی مشینری کی ڈھیل ہے، اور کوئی ایسا عنصر خود حکومت کے اندر، انتظامی مشینری کے اندر موجود ہے جو حکومت کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان مہنگائی، بے روزگاری کی آگ میں جل رہا ہے، تو جواب دہی حکومت کی ہونی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند نمبر ہے کہ آج کیبنٹ کے اندر بعض وفاقی وزراء نے بات کی ہے۔ جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں انہیں واپس اپنے حلقوں میں جانا پڑتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ لوگوں کی حالت زار کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی کابینہ میں آج جو بات ہوئی ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے جو نوٹس لیا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ اب صرف حکومت نے ہی نوٹس نہیں لیا، اور بہت ساری فورسز ہیں جو اس معاملے میں سنجیدہ ہیں، لہذا حکومت کو اس حوالے سے جواب دہ بھی ہونا چاہیے۔ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ حکومت ڈینائل پوزیشن میں نہیں ہے، شکنجہ بھی کسنا پڑے گا، اور جب تک آپ شکنجہ نہیں کسیں گے یہ اس طرح لوگوں کا معاشی قتل کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اس میں حکومت یہ کم از کم ڈینائل پوزیشن میں نہیں ہے کہ نہیں جی سب اچھا ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے، کم از کم اس پہ سوچ بچار ہو رہی ہے، اور کابینہ میں آج بھی اس پہ بات ہوئی ہے، بلکہ بحث ہوئی ہے، اور اس پہ سب نے تشویش کا اظہار کیا ہے، انکلوڈنگ وزیر اعظم پاکستان۔ میں اسی چیز کو لے کے ذرا شاہد لطیف صاحب آپ سے آگے بڑھتی ہوں، جو گورننس کے معاملات ہیں اس پہ میں بات کروں گی، لیکن جو یہ بات ہو رہی ہے ایک طرف پی ڈی ایم کے جلسے جس میں وہ اپنے آپ کو پورا اعتماد شو کر رہے ہیں، دوسری طرف حکومت جو اپنے آپ کو کہ جی ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف بات جس طرح سے سلمان غنی صاحب نے کی کہ حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے، معاملے کو تھوڑا سا ڈیفیوز کرنا چاہیے، لیکن کیا آپ کی نظر میں اب ہم یا یہ حالات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر شاہد لطیف صاحب پہنچ گئے ہیں کہ اب جو ہے نہ کسی ڈائلاگز کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی انیشیٹو لیا جا سکتا ہے اور نہ اب وہ تیار ہے؟ دیکھیں، دونوں طرف سے جو پارٹیز ہیں انہوں نے اس وقت انتہائی پوزیشن لے رکھی ہے۔ حکومت جو ہے اور خاص کر پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہر وقت ان کو چور، ڈاکو اور جیل میں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، اور جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے وہ ساری پارٹی جو ہیں وہ حکومت گرانے کے اس وقت پورے ارادے میں ہیں۔ اور جہاں تک یہ اعتماد کی بات ہے، دیکھیں جب دو پارٹی جنگ کی صورت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے جا رہی ہوں تو انہوں نے اعتماد کی خاطر اور لوگوں کو اعتماد دکھانے کی خاطر اس طرح کے نعرے تو لگانے ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حکومت کو اس سے کوئی ڈر نہیں ہے، حکومت تو ایک بہت کمزور وکٹ پر کھڑی ہے۔ حکومت سے یہ جو 2 سال گزرے ہیں کوئی بھی چیز سیدھے طریقے سے وہ نہیں کر پائے۔ اکانومی کا جو حال ہے، گورننس کا جو حال ہے، اس وقت جو ایک بم ہے جو کہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، اور وہ ہے مہنگائی کا بم۔ جہاں تک روزگار کا تعلق ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی ملک جو ہے غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور لوگوں کا لگتا ہے کہ حکومت کو احساس نہیں۔
जो असल काम करने वाले हैं वो नहीं किए। अब अगर आप असलम काम नहीं करते और साधन एक ही नारा लगाते हैं, चोर हैं, डाकू हैं, छोड़ूंगा नहीं, जेलों में डाल दूंगा, भाई ये अदालती काम है, ये अदालतों को करने दें। ये एज प्राइम मिनिस्टर ये आपका काम नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि दोनों ने इंतहाई पोजीशन ले रखी हैं, मुल्क के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। नुकसान हकीकत में हुकूमत ही का होगा, क्योंकि सारे मामलात हुकूमत ने ही तय करने होते हैं और हुकूमत इसमें आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। ओके, मुझे एक मुख्तसर सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आती हूँ तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मज़हर अब्बास से साहब से जानूंगी कि बेसिकली इससे जो सबसे बड़ा चैलेंज है, और अगर महंगाई पर कुछ रिलीफ मिल जाता है आप आवाम को, तो अपोजिशन का जो स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, वाहिद वो नैरेटिव है जिसमें शायद आवाम की सपोर्ट उनको हासिल हो, वो नैरेटिव कदरे वीक हो सकता है। लेकिन उसके लिए हुकूमत के पास स्ट्रेटेजी क्या है और क्या हो सकती है? मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, जानते हैं। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के साथ साथ हुकूमत का एक और इनकलाबी कदम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर पोर्टल के दायरा कार में तौसी। अगर आप दूर दराज देही इलाके में मौजूद हैं, स्मार्टफोन और इंटरनेट की सहूलत नहीं, पढ़ने लिखने से कासिर हैं, खुसूसी अफराद, बेवा खवातीन या बुजुर्ग शहरी हैं, तो अब मुल्क भर के सरकारी और नीम सरकारी इदारों में मौजूद 8,864 डैशबोर्ड के हामिल अफसरान से किसी भी इदारे के मुतालिक अपनी राय या शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपके मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, आवाम की आवाज। खबरों के हजूम में सच की तलाश मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकयात को हम परखते हैं हर जाविये से और बिल आखिर ढूंढ लाते हैं सच को जो हकायक पर मबनी होता है। देखिए प्रोग्राम सच के साथ सैयद मारूफ हसन के साथ। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ बीटीवी न्यूज पर। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें भी यही बातें हुई। महंगाई के मामले पे सबने बड़ी खुलकर बातचीत की और इस वज़ीर-ए-आज़म का खुद मौक़िफ़ सामने आया कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है, हल करके दम लेंगे। मज़हर अब्बास साहब, सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है और मेरा ख्याल है कि अपोजिशन का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव भी यही बन सकता है आने वाले दिनों में, अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब चाहते हैं कि कंट्रोल करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या नहीं हो पा रही?
دیکھیے ایک تو اگر یہ جو مہنگائی کے اتنے اجلاس اس وقت وزیر اعظم کر رہے ہیں، اگر یہ پی ڈی ایم بننے سے پہلے ہو رہے ہوتے تو اس سے لنک نہیں کیا جاتا. اب اس کا ایڈوانٹیج یا جو بھی ہے اس میں اگر فرض کریں آپ مہنگائی کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ کچھ ایسے اقدامات کرتے ہیں، تو ایک چیز تو یہ جائے گی کہ جی کیونکہ اپوزیشن کا پریشر بڑھا تو اس وجہ سے آپ نے ایسے اقدامات کرنے شروع کر دیے اپوزیشن کو ٹھیک ہو. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو اس کے باوجود بھی آپ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی. مثلاً آپ ایک طرف ایک دن آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جی مہنگائی کے سلسلے میں ہم اقدامات کریں گے، اور آج ہی کے اخبارات میں ہے کہ الیکٹرک کی جو ہے وہ قیمت، بجلی کی قیمت ایک مرتبہ پھر بڑھا دی گئی. اب بجلی کریکٹ کرتی ہے بہت سی چیزوں کو، یہ انڈسٹری کو بھی افیکٹ کرتی ہے، یہ ادروائز کنزیومر کو بھی افیکٹ کرتی ہے. اسی طریقے سے جو دواؤں کی قیمت وہ تو حکومت نے خود بڑھائی ہیں، اور ایک سال کے اندر آپ نے 400% سے زیادہ دواؤں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. لوگوں کی ریچ سے باہر ہو گئی ہیں بہت سی دوائیں. جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں تو 80% لوگ جو ہیں جن کا ویسے ہی صورتحال اس وقت جو ہے خراب ہے، کورونا کے بعد اور صورتحال خراب ہو گئی. اب ان کو آپ کیسے ریلیف دیں گے؟ آپ کیا دواؤں کی قیمتوں کو کچھ کم کریں گے؟ آپ اس طرح کی روزمرہ کی اشیاء کی چیزیں تو اپس اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں، یعنی سبزیوں کی، پھلوں کی قیمتیں اوپر نیچے آتی رہتی ہیں. یہ بنیادی چیزیں ہیں، یعنی آپ بجلی ہے، گیس ہے، پیٹرول ہے، یہ دوائیں ہیں، ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ شکر ہے، اب شکر کی قیمتیں آپ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی، گندم آٹے کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو پا رہی. تو یہ تو بہت ڈراسٹک میجرز ہیں، اور یہ میجرز پچھلے 6 مہینے میں لے لینے چاہیے تھے. اگر 6 مہینے میں، پچھلے 6 مہینے میں آپ مہنگائی کو کسی حد تک کنٹرول کر پاتے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جو اس وقت اپوزیشن کا اتحاد بنا ہے ان کے سامنے کوئی نیریٹو ہوتا ہی نہیں. اب اگر جلسوں کے بعد ہمیں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ مہنگائی نیچے آ گئی ہے، کم ہو گئی ہے، اس کا کریڈٹ تو اپوزیشن دے گی. یہ ہمارے دباؤ میں آپ نے جو ہے نیچے آئی ہیں قیمتیں، آپ نے اقدامات کرنے شروع کیے. تو میرا خیال ہے دیکھنا یہ ہے، ویسے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنرلی آپ مہنگائی کو بہت کنٹرول کر پائیں گے، لیکن جس حد تک بھی آپ لوگوں کو ریلیف دے سکے اس کے مطابق، وہ ظاہر ہے لوگ اس سے سیٹسفائی ہوں گے. لیکن دیکھنا یہ کہ کس حد تک ہم دیکھتے ہیں. اب اس میں بھی آپ ٹائیگر فورس لے آئے ہیں، یہ ایڈمنسٹریٹو فیصلے ہوتے ہیں. یہ ٹائیگر فورس وغیرہ جو ہے ان کے تحت آپ کنزیومر سوسائٹیز بناتے ہیں. لیکن یہ جو مہنگائی ہے، جیسے فوڈ انسپیکٹرز ہیں، یہ دواؤں کے سلسلے میں ڈرگ انسپیکٹرز ہیں. صحیح ہے. ایڈمنسٹریٹولی آپ فیصلے کریں، ایڈمنسٹریٹولی ٹائٹ کریں ایڈمنسٹریشن کو. صحیح ہے. مجھے نیچے دیکھنی ہے، مجھے پرائسز نیچے دیکھنی ہے. آپ خود ملیں ایک عوامی لیڈر کی طرح، وزیر اعظم جائیں مختلف جگہوں پہ، لوگوں سے بات کریں، لوگوں سے پوچھیں کہ قیمتیں کتنی نیچے آئی ہیں. وہ ایک اسٹائل ان کو اپنانا پڑے گا. ورنہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے آپ کو آرڈر کر دیں گے اور مہنگائی کم ہو جائے گی، ایسا مجھے نظر نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو وہ بات ہو گئی جو سب سے بڑی بات ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے سامنے سب سے بڑا ایک چیلنج یہی ہے. دوسری طرف میں دوبارہ تھوڑا سا پی ڈی ایم کے جلسوں پہ آتی ہوں سلمان غنی صاحب. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پہلے نظر آ رہا تھا کہ ایک ٹکراؤ کی سیاست نہ ہو جائے، لیکن دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت نے کہا کہ جی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم ان کو جلسے کرنے کی اجازت بھی دیں گے، اور بلکہ یہاں تک اسٹیٹمنٹ سامنے آ گیا کہ اپوزیشن کو ہیرو بننے نہیں دیں گے. آپ کو کتنا لگ رہا ہے کہ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، اور اگر یہ ٹکراؤ کی فضا پیدا نہیں ہوتی ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن شاہد لطیف صاحب کہتے ہیں دونوں نے ایکسٹریم پوزیشنز لی ہوئی ہیں، تو ایسے میں اپوزیشن بڑے جلسے کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں نادیہ، شاہد لطیف صاحب جو بات کہہ رہے تھے کہ دونوں نے انتہائی پوزیشن لی ہوئی ہے، تو یہ دونوں کے لیے خطرناک ہے کہ ہمیشہ ڈیڈ لاک حکومت توڑتی ہے کہ اگر آپ چور اور ڈاکو کی گردان کر رہے ہیں تو 2 سال آپ کے پاس تھے، تو وہ جو چور اور ڈاکو جنہوں نے قومی سرمایہ لوٹا ہے، آپ نے ابھی تک ان سے ایک ٹیڑی پیسہ تو واپس نہیں لیا. اور دوسری بات ہے کہ ہمیشہ حکومت مضبوط وہی ہوتی ہے جس کا ہاتھ لوگوں کی نبض پہ ہوتا ہے. اور آج جب ہم وفاقی کابینہ کی بات کر رہے ہیں تو جو منسٹرز بول رہے ہیں یہ الیکٹڈ منسٹرز ہیں، یہ لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کے حلقوں کے لوگوں کی صورتحال کیا ہے، لوگوں کے اندر احساسات اور جذبات ان کے کیا ہے.
जहां तक जलसों की बात है, मैंने पहले भी कहा है, देखिए खुली बात यही है कि पहले अपोजिशन का इत्तेहाद बनाना हुकूमत का क्रेडिट है। अब जो सूरत पैदा की जा रही है, एक अच्छी बात ये हुई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जुर्रतमंदाना इकदाम ऐलान किया है कि आप जलसे जुलूस करें। देखें, ये जमहूरी अमल का हुसन है कि आप अपोजिशन को अपना रोल अदा करने दें। मैं समझता हूं कि अगर ये हुकूमत वाकईतन डिलीवर करती नजर आती, लोगों को रिलीफ फराहम किया होता, लोगों को इंसाफ मिल रहा होता, गवर्नेंस का ख्वाब यकीनी बन रहा होता, तो इस अपोजिशन की ये मिजाल थी कि ये अवाम से रजू करती। आपने तो उन्हें खुद साजगार फजा बना के दी है, और आपने भी जब खुद ही कहा कि जो स्ट्रॉन्ग बयानिया है वो महंगाई का बयानिया है। देखिए, महंगाई एक वाहद चीज है जो हर घर पे असरअंदाज होती है, और मैं समझता हूँ कि जब हमारा बुनियादी यूनिट तो हमारा घर है, जब वहां पर चूल्हा नहीं जल रहा होगा तो फिर वो घर हिल जाता है, और जब घर हिलता है ना तो फिर मुंतखब हुकूमतें हिलती हैं। और अच्छी बात है कि आज एक मुंतखब गवर्नमेंट है और उसने प्रेशर लिया है। मैं समझता हूँ ये हुकूमत का इम्तिहान है, ये जो महंगाई का खतरनाक रुझान है, ये इस मुंतखब हुकूमत का इम्तिहान है। और जैसे मैंने पहले कहा कि 10-11 मरतबा जनाब प्राइम मिनिस्टर इसका नोटिस ले चुके थे, कोई ऐसा अंसर तो हुकूमत के अंदर मौजूद है जो प्राइम मिनिस्टर साहब के हदायत और अहकामात पर अमल पैरा नहीं होता। देखें, ये जो बात की गई है टाइगर फोर्स मसाइल का हल नहीं है, ये इंतजामी मशीनरी होती है। मदर साहब भी जानते हैं, हम भी देखते हैं कि एक मजिस्ट्रेट होता था एक शहर के अंदर, और किसी की मजाल नहीं होती थी कि आटा। देखिए, 7 अशिया, मैं नादिया आपको ये बताता हूँ कि 7 किचन की 7 अशिया ऐसी हैं कि अगर उनकी कीमत ना बढ़ रही हो तो अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो किचन की 7 अशिया की कीमतें बढ़ जाएं तो फिर जब उनका चूल्हा नहीं जलता तो फिर उनका दिल जलता है। आज आपने एक फजा खुद बना के उनके हाथ में दे दी है कि आज हो सकता है वो अपने सियासी मफादात के लिए सरगर्म हो, लेकिन आपका वीक पॉइंट उन्होंने पकड़ लिया है, वो महंगाई का वीक पॉइंट है। और ये जलसे जुलूस जो होंगे उससे परेशान होने की बजाय अगर हुकूमत संजीदगी अख्तियार करे इसी इशू के हवाले से, और जो आपकी पार्टी के संजीदा अंसर है, जो पार्टी के इलेक्टेड लोग हैं, उनके साथ बैठकर सर जोड़े तो मसले का हल निकल सकता है। अभी कुछ देर पहले मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, अटक से तहरीक इंसाफ के MNA MPA 2 नशिस्तों पे कामयाब हुए मेजर ताहिर सादिक साहब। वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत की नाकामी और नाअहली की बड़ी वजह गैर मुंतखब जो इनके मशीर हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो गैर मुंतखब मशीर होते हैं ना, इनका सारा मामला ही खुशामद पे चल रहा होता है। उनकी जॉब ही यही होती है कि उन्होंने खुशामद करनी होती है, और इलेक्टेड बंदे का पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि वो जाके अपनी क़यादत के साथ भी मुखलिस होता है, हुकूमत के साथ भी मुखलिस होता है, अपनी पार्टी के साथ भी मुखलिस होता है, वो दुरुस्त मशवरा देता है। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूँ कि अगर ये बात हुकूमत के लिए परेशान कुन है तो अपोजिशन भी ये समझे कि कोई ऐसी हंगामी सूरत तारी ना करे, इसमें लूजर हुकूमत नहीं होती, अपोजिशन भी हो जाती है और फिर लाइन कट जाती है। लिहाजा मैं आज भी समझता हूँ कि ये जो डेडलॉक है ये टूटना चाहिए। आप अपोजिशन के संजीदा लोगों से बात करें, और अपोजिशन के लोग भी इस सिस्टम के साथ मुखलिस हैं। जी, इस बात पे तो कंसेंसस है अपोजिशन का भी, तमाम अपोजिशन बातों का भी, उसके अलावा इसका दराक है हुकूमती बेंचेस पर भी और हुकूमत पे भी, आतफाकी काबीना में भी बात है। दूसरा एक और नैरेटिव, वो नैरेटिव है PMLN का नैरेटिव या JUIF का नैरेटिव। कल जब वो एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव जो एक बड़ा खुलकर सामने आया और बड़े खुल के बातें हुई, उस पर FIR भी दर्ज हुई, वो अदालतों तक भी मामले गए, उनके बयानिया नशर होने पर भी पाबंदी, ये तमाम चीजें। लेकिन कल जब मरीम नवाज साहिबा इंटरव्यू दे रही थी, मैं शायद लतीफ साहब आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, उन्होंने कहा कि ये कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया नहीं है जो एक तासर था या तासर इस्टेब्लिश हुआ था। वो ये कह रही हैं कि लोग जानबूझकर उसे एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया करार दे रहे थे। नवाज शरीफ ने हमेशा किरदारों के हवाले से बात की है, उन्होंने इदारों के हवाले से बात नहीं की। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये कुछ मिली जुलिया रुझान इसका सामने आ रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल मिला जुला रुझान है, और साबित ये करने की कोशिश की जा रही है कि इदारे और खासकर जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके खिलाफ ना हो। आप ये तो मालूम है ना, गुड कॉप और बैड कॉप की कहानी, कि जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुसालहत की बातें करते हैं और नवाज शरीफ जो है वो थ्रू आउट वो तनाव और टकराव की बातें करते रहे। तो एक ही फैमिली में 2 मुख्तलिफ बयानिए हैं, और शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, अब ये मरियम जो हैं वो देख रही हैं कि जी ये भी कामयाब नहीं हुआ, तो फिर वो यही कह रही हैं कि जी फिर नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। आज तक जो बातें की जाती रही, मसलन अभी भी हम कहें
کہ جی آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں, خلائی مخلوق اور نہ جانے کیا کیا آپ ان کو نام دیتے رہے, تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں اور کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے اپنی وضاحت کر دی کہ جی ہم نے کرداروں کی بات کی ہے, اداروں کی بات نہیں کی, اس حد تک ہم مانتے ہیں. مگر جو آپ کی بات چیت اور جو بیانیہ ہے اس سے کرداروں پر آپ نکتہ چینی نہیں کرتے, آپ اداروں پر نکتہ چینی کرتے ہیں. اس بات کو مانیں. اب چونکہ کچھ مشکل آن پڑی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ادارے ہمارے ساتھ ہونے چاہیے کیونکہ ان کے بغیر ہماری مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس طرح کے ڈائلاگ آپ کو سننے کو مل رہے ہیں, مگر اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خاص کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کا بیانیہ ہے. اچھا, فواد چودھری صاحب نے اس پہ کامنٹ یہ دیا کہ یعنی کہ یہ وہ مان رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب رابطوں کی کوشش کرتے رہے ہیں یا کوششیں ان کی مفاہمت کی سیاست جاری رہی, اور جب اس میں وہ ناکام ہو گئے تو پھر وہ جیل چلے گئے, اور جیل بھی وہ اپنی مرضی سے گئے, انہوں نے اپنی ضمانتی پیپرز واپس لیے. لیکن دوسری طرف کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو مفاہمت کی سیاست جو شہباز شریف صاحب نے اپنی پور کوشش کر لی وہ چیپٹر اب کلوز ہو چکا ہے, کیونکہ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ جیل میں جا کے تو ملاقاتیں کرنا زیادہ آسان ہے. دیکھیں, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو کچھ کوشش کرتے رہے انہوں نے کیا پورے طریقے سے ایک ڈیل کی کوشش نہیں کی؟ کیا انہوں نے کوئی کسر اس میں چھوڑی؟ تو یہ سب ہے تو ملی بھگت, مگر اس کو ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ نواز شریف کا بیانیہ ہے اور یہ شہباز شریف کا بیانیہ ہے. جو بھی ہوتا ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیا جاتا ہے اور اس کو اوکے کیا جاتا ہے, تب آپ میدان میں آتے ہیں. اب چونکہ انہوں نے بھی بھرپور کوشش کر لی مگر ان کا بھی اس پر کوئی خاص انہیں کامیابی نہیں ہوئی, تو لہٰذا اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہم نے بہت مصالحت کی کوشش کی, افہام و تفہیم کی بات کی, مگر بات نہیں بنی. تو اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم بھی تناؤ اور ٹکراؤ کی صورتحال اختیار کریں. نہیں, میں مختصر جاننا یہ چاہ رہی ہوں, یہ کوششیں اب دم توڑ چکی ہیں, ختم ہو گئی ہیں, جاری ہوں گی؟ نہیں, میرے خیال میں کوششیں کبھی بھی دم نہیں توڑا کرتی, یہ جاری بھی رہے گا سائڈ بائی سائڈ, اور وہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے. اب دیکھیں نا, یہ حکومت کی کمزوری ہے کہ انہوں نے اتنا موقع ان کو فراہم کر دیا کہ اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے, ورنہ شروع دن سے آپ دیکھ لیجئے کہ پوری جو اپوزیشن ہے وہ کسی سٹیج پہ بھی آپ کو متحد نظر نہیں آئی. ان میں ٹکراؤ والی بات ہے, ان میں تقسیم اور تفریق والی بات ہے, ان میں کوئی ایسی بات نہیں جس کو آپ کہہ سکیں کہ ایک پیج پر ہیں اور ایک ایجنڈا ہے. لہذا مختلف پارٹی جو ہیں ان کی زبان, ان کی ایجنڈا, اس میں واضح فرق نظر آتا ہے. صحیح. اچھا مسئلہ عباس صاحب, آج جب وفاقی کابینہ کا یہ اجلاس ہو رہا تھا اس میں تمام یہ چیزوں پہ بات ہو رہی تھی, تو ایک بڑی دلچسپ بات جو امین الحق صاحب ہیں جو کہ منسٹر فار آئی ٹی اور ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے بھی بڑی اسمارٹلی یہاں پر پلے کیا, اور اسی دوران انہوں نے بھی بات کی کہ جی ہمارے اوپر بھی, ہم تو حکومت کی علیف جماعت ہیں اور وہاں پر تو وہ تو حریف ہیں, ان پہ بغاوت کے کیسز, ہم پر بغاوت کے کیسز, اور ہمارے لوگوں پہ تو تالیاں بجانے پر بھی بغاوت کے کیسز ہو گئے, اب تو ہم حریف جماعت ہیں, جس پہ فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ تالی بجانا کون سی بغاوت ہے, اور یہ سب مقدمات واپس کیے جائیں اعلیٰ قیادت پہ, جس پہ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو معاملہ حل کرنے کی ہدایت دے دی. تو کیا آپ کو یہ کوئی بڑی کامیابی لگتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر جب تالیاں بجی تھی, آپ کو اچھی طرح پتا ہے, میں 22 اگست کا حوالہ دے رہی ہوں, تو سب پہ بغاوت کے مقدمات درج ہوئے تھے, اور یہاں پر جب اس تقریر کے بعد ایک ایف آئی آر ہوئی اس میں بھی میرا خیال ہے وہ تمام کے نام نکال دیے گئے, شاید نواز شریف صاحب کا نام رہ گیا. تو یہ کیسی موو ہے ایم کیو ایم کی, انہوں نے وہ بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے؟ دیکھیے, امین الحق صاحب نے ظاہر ہے اس نے ایم کیو ایم کے بہت سے لوگ, یونائٹیڈ ایم کیو ایم کی, ان کے بہت سے لوگ اس میں ہیں. وہ ایک بڑا مختلف کا کیس ہے. 22 اگست کا یہ بات درست ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں کے مطلب پر اس وجہ سے کیس بنا دی ہے کہ وہ وہاں موجود تھے, انہوں نے تالیاں بجائی. اب یہاں جو ایف آئی آر کٹی ہے یہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ تھی, مجھے نہیں بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن جتنا مجھے پتا ہے کہ آپ پرائیویٹ کمپلینٹ میں اس طرح لوگوں کے نام نہیں نکال سکتے. مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ یہ جو نام نکالے گئے ہیں یہ قانونی طور پہ درست ہے یا نہیں, کیونکہ یہ تو عدالت میں اس کے بعد تو وہ کمپلیننٹ ہی نظر نہیں آ رہا جس نے کمپلینٹ کرائی تھی, جس کی کمپلینٹ کی بنیاد پہ ایف آئی آر کٹی ہے. جو امین الحق نے بات کی ہے وہ کیس آلریڈی کورٹ کے اندر ہے. اب کورٹ میں وفاقی حکومت کیا اس طریقے سے یہ پوزیشن لے سکتی ہے, مجھے بہت مشکل لگتا ہے. اس سے پہلے بھی جو ایم کیو ایم کے بہت سے ایسے مطالبات ہیں
یعنی ان کو اپنے سیکٹر آفیسر واپس چاہیے. وہ 9-0 کے حوالے سے بھی ان کا ایک موقف ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو وفاقی حکومت نے مختلف اداروں سے بات کی ہے لیکن ان کو خاطر کا کامیابی نہیں ملی. ٹھیک ہے. اس میں بھی مجھے اس چیز کا امکان کم لگ رہا ہے. کوئی تقریباً 400 کے قریب لوگوں کے خلاف یہ مقدمہ ہے. اب اس میں جہاں ہو سکتا ہے کہ اوپر نیچے ہو, لیکن میں نے ایم کیو ایم کے لوگوں سے بات کی تھی, اس میں ہر دوسرے آدمی کو اس کیس میں جو ہے وہ اس پہ ایف آئی آر ہے. جو لوگ وہاں موجود تھے, اب ظاہر ہے 300-400-500 لوگ موجود تھے, آپ کسی کو بھی اٹھا کے وہ ایف آئی آر اس میں اس کا نام ڈال سکتے ہیں. یہ کس طریقے سے ہوگا یہ مجھے بہت اس چیز کا امکان کم لگ رہا ہے. اس میں عامر خان بھی ہیں, اس کے اندر اور بھی پاکستان کے ان کے نام کیسے نکالے جائیں گے اس کیس میں. ٹھیک ہے, کوئی آسان نہیں ہوگا. پھر سندھ گورنمنٹ ہے ادھر, اس میں یہ کوئی وفاقی حکومت کی طرف سے وہ نہیں ہے, سندھ گورنمنٹ بھی موجود ہے. تو ڈفیکلٹ ہے, لیکن انہوں نے اپنا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اگر اس ایف آئی آر میں, اور یہ وہ پوائنٹ کا درست ہے کہ اگر ایک ایف آئی آر میں نواز شریف صاحب کو چھوڑ کے باقی آپ 30-40 لوگوں کے نام نکال سکتے ہیں, پھر اس ایف آئی آر کی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ لوگ کافی تالیاں بجانے والے ہیں یا جن کا کوئی رول نہیں ہے اس طرح, ان کے نام بھی نکال سکتے ہیں. لیکن ہوگا یہ کیا ممکن ہوگا, تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مظہر عباس صاحب, جس صوبے میں آپ اس سے بیٹھے ہیں, صوبہ سندھ کی میں بات کر رہی ہوں, یہ جو پی ڈی ایم میں شامل جتنی بھی جماعتیں, پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس ایک صوبے کی حکومت بھی ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے, بار بار یہ ہو رہا ہے کہ جی آپ استعفے دیں اور دوبارہ الیکشن کی طرف چلے جائیں اگر آپ جو ہے وہ ارلی الیکشن چاہتے ہیں, لیکن کیا جس ایکسٹریم پوزیشنز لی ہوئی ہیں, کیا استعفوں کے آپشنز موجود ہیں اور کیا ان کو ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے اپوزیشن کی جانب؟ دیکھیے وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ حکومت کے استعفوں کے بعد چلی جائے گی. وہ صرف اس اسٹیج پہ اور اس صورتحال میں ہی یہ استعفے کا آپشن یوز کریں گے کہ ان کو 110% یہ یقین ہو کہ اس کے بعد یہ گورنمنٹ نہیں ٹھہر پائے گی. اگر انہیں ذرا سا بھی امکان ہوا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2014 میں ہم نے دیکھا تھا کہ استعفوں, یا اس سے پہلے بھی دیکھا کہ استعفوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اسپیکر لے کے بیٹھ جاتا ہے, ایک آدمی کو بلاتے ہیں, اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ایک دم یہ نہیں ہوتا, حالانکہ آئینی طور پہ تو جس وقت ایک مرتبہ اسپیکر کے پاس استعفے چلے جائیں 24 گھنٹے کے اندر ان کو استعفے جو ہے قبول کرنے چاہیے. لیکن ہم نے 2014 میں بھی دیکھا, اس سے پہلے بھی دیکھا, اور شاید اب بھی اگر یہ ہو. اس لیے استعفے کا آپشن جو ہے وہ ایک لاسٹ ریزورٹ انہوں نے رکھا ہے. وہ لاسٹ ریزورٹ کا مطلب یہی ہے کہ اگر انہیں یہ یقین ہو جائے کہ ہم 2-3 لاکھ لوگ لے کے اسلام آباد پہنچ جائیں گے اور وہ گورنمنٹ کا رکنا جو ہے وہ گورنمنٹ کا جانا ٹھہر جائے گا, صرف اس صورت میں استعفے دیں گے. اتنا مجھے نہیں لگتا کہ وہ استعفے دیں گے. لیکن اگر ایسی اسٹیج آئی تو وہ سندھ گورنمنٹ کی بھی قربانی دے دیں گے, سندھ اسمبلی کی بھی دے دیں گے, کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوتی ہے پارٹی ایک مرتبہ پھر کم سے کم جیت سکتی. اچھا سلمان غنی صاحب, یہ تو بات ہوگی سندھ کی, کیونکہ پیپلز پارٹی واحد وہ پارٹی ہے پورے پی ڈی ایم میں جن کی سندھ میں حکومت ہے اور ڈیفینیٹلی ان کے پاس اسٹیک ہے ان کا ایک. لیکن دوسری طرف اگر پی ایم ایل این کی بات کریں, جے یو آئی ایف کی بات کریں, ان کا وہ والا اسٹیک نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کا. ایسے میں وہ کون سا پوائنٹ ہوگا جس پر یہ استعفوں والے آپشن پہ غور کر سکتے ہیں, کیونکہ آگے پی ٹی آئی ہے. جب پی ٹی آئی نے استعفے دیے تھے تو اس سے کچھ سمجھ بوجھ کام آ گئی تھی, کچھ شاید تھوڑی میچورٹی جو ہے 2014 کی بات کری, استعفے جو ہے وہ منظور نہیں ہوئے تھے. یہاں تو کہتے ہیں استعفے دیں, ہم منظور کریں گے, دوبارہ سے الیکشن کرا دیں گے. نادیہ, میں 2 ایشوز پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو جہاں پہ مظہر صاحب نے بات ختم کی ہے, دیکھیں استعفوں کا آپشن بطور آپشن کے ہوتا ہے, اور جن پارٹیز کے اقتدار میں آنے کا چانس ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس آپشن کو بروئے کار نہیں لائیں گے. اگر 2-3 لاکھ لوگ اسلام آباد پہنچ جائیں تو میرا خیال ہے پھر وہ استعفوں والی بات نہیں ہوگی. یہ ہمیشہ چھوٹی جماعتیں اس آپشن پہ استعمال کرتی ہیں اور اس وقت کرتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایم ایم اے جب آخری مرحلے پہ تھی
तो उस वक्त जमात इस्लामी के लोगों ने रिजाइन दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था कि दोनों बड़ी पार्टीज में मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो कभी भी इस्तीफों का ऑप्शन बुरे कार नहीं लाएंगी। दूसरी बात अभी जो की गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, देखें इसमें कोई दो आरा नहीं कि नून लीग के अंदर दो बयानिए थे। शहबाज शरीफ साहब अदारों से मुफाहमत के ख़्वाह थे, वो मिलजुल कर चलने की बात कर रहे थे, जबकि नवाज शरीफ साहब का अपना एक बयानिया था जिसपे मरियम साहबा कारबंद है। मैं तो समझता हूं कि वो जो मुफाहमत का बयानिया था वो शहबाज शरीफ साहब के साथ ही वो मुफाहमत भी जेल के अंदर चली गई और इस पार्टी के अंदर मायूसी पैदा हुई। इनके अरकान असम्बली की अक्सरियत मुफाहमत ही चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुफाहमत का बयानिया आगे बढ़ेगा तो हमारा हुकूमत में आने का चांस बनेगा। लेकिन आखिर क्या वजूहात है कि ये सूरत यहाँ तक पहुंची? देखिए, बात यह कि हुकूमत के पास लूज करने के लिए बहुत कुछ होता है। लूजर हमेशा बहरान की हुकूमत होती है, अपोजिशन नहीं होती। अपोजिशन का कोई रिस्क नहीं होता, हुकूमत का रिस्क होता है। लेकिन पहली हुकूमत ये देखने में आई है कि वो अपनी एक गर्दान किए चली जा रही है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। उनका एक बयानिया है, पाकिस्तानी कौम ने एक तीसरी पार्टी का तजर्बा किया था। माजी की दोनों पार्टीज को तो आप चोर और डाकू करार दे रहे थे, लेकिन एक नया तजर्बा करने गया। और मैं हमेशा से कहता हूं कि इमरान खान साहब से जहां कौम की बहुत सारी उम्मीदें और तवक्कुआत थी, जिससे उम्मीदें और तवक्कुआत होती हैं उससे मायूसी भी उतनी ज्यादा होती है, और उनसे मायूसी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की नई नस्ल को सबसे ज्यादा अगर कोई कशिश थी तो वो इमरान खान साहब की जात से थी, उनकी सियासत से थी। लेकिन आखिर क्या वजह है कि सूरत इस मैच पे आ गई है जहां पर एक डेडलॉक की कैफियत है, और डेडलॉक की कैफियत ये नहीं होता कि सिर्फ हुकूमत के लिए खतरनाक हो, ये सिस्टम के लिए भी खतरनाक बन सकती है, क्योंकि माजी के अंदर हमने ऐसे तजर्बात देखे हैं। मैं समझता हूं कि असल इश्यूज वही हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान का मसला नहीं है, मरियम नवाज साहबा भी मसला नहीं है। अगर हुकूमत डिलीवर कर रही होती तो आज हुकूमत पर एक खौफ की बीमारी सवार ना होती। क्या वजह है कि 2 साल हो गए हैं। हमेशा आपको याद होगा कि पहले कहा गया जी कि 100 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, फिर हमें मैसेज दिया गया कि आप 6 माह हुकूमत को चलने दें, गवर्नमेंट डिलीवर करेगी। वजह क्या है? देखिए, कोई ना कोई गड़बड़ इनके अंदर मौजूद है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहता नजर आ रहा है कि ये जो जखीरा अंदोश हैं, ये जो ग्रां फरोश हैं, ये ब्लैकमेलर्स हैं। देखिए, मैं क्यों कहता हूं कि असल मसला गवर्नेंस का मसला है। पाकिस्तान एक जरी मुल्क है, हमारे लिए शर्म की बात है कि हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, कि गंदम हमारे पास मौजूद थी, गंदम जा कहां रही है? नादिया, असल इशू ये है, गंदम स्मगल हो रही है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमने अपने टारगेट जो है वो अचीव किए हैं, दूसरी तरफ आपके जहाज आ रहे हैं और जहाज के जहाज आगे जा रहे हैं। लिहाजा स्मगलिंग पे कंट्रोल किसने करना है? वो हुकूमत ने करना है। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का तजर्बा कामयाब होना चाहिए। अगर इनसे होने वाली मायूसी जो होगी वो दीगर पार्टीज की निस्बत ज्यादा होगी। हुकूमत अपने तर्जमल पे नजरसानी करे। आप जिन लोगों ने कौमी सरमाए को लूटा है, आप उन्हें जरूर टारगेट करें, आप लाएं उनके खिलाफ। भाई, नैब की अब तक की कारकर्दगी क्या है? आप रेफरेंस पहले तो बनाते नहीं है, बनाते हैं तो आपका रेफरेंस उड़ जाता है, इसका मतलब आपके पास शवाहद नहीं है। और खान साहब ये कहते हैं कि जी मैं चोरों और डाकुओं को माफ नहीं करूंगा, आप ना माफ करें, लेकिन हर पार्टी के ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं एक और पॉइंट की तरफ आना चाहती हूँ, एक और सब्जेक्ट की तरफ आना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव भी होगा। शाहिद हफीज साहब, एक तो इसमें तो कोई ज़ाहिर दो राय नहीं, आईनी जमहूरी हक सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ मौलाना साहब जब पिछली दफा भी उन्होंने धरना दिया था, उससे भी उन्होंने एक मजहब कार्ड को इस्तेमाल किया था और मदरसे के बच्चों को उन्होंने लेकर आए थे वहां से। और डेफिनेटली दोबारा अगर, और दूसरी पॉलिटिकल जमातों को भी पता है कि इसका मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए मौलाना साहब, इसीलिए उन्होंने लीड करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कांधों पर डाल दी। दूसरी तरफ हाल ही में हमने PMLN के ही लोगों को देखा जिसपे गवर्नमेंट का भी मौका आया कि जी अब पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करें, जो हम नहीं होने देंगे। इसी तरह से जब सिंध होता है तो सिंध में भी ये चीजें हो सकती हैं। अब ये कितना बड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट या सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है कि अगर एक तरफ जो है वो लिसानी कार्ड, लिसानियत का इस्तेमाल भी हो रहा हो, लिसानी नारों का भी, और दूसरी तरफ मजहब कार्ड का इस्तेमाल भी हो रहा हो PDM की तहरीक को कामयाब करने के लिए। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि पाकिस्तान के जो मजमूई मफाद का ताल्लुक है, उन सब चीज़ों के लिए ये नुकसानदेह है कि कोई लिसानियत की बात करे, कोई मजहब की बात करे और मुख्तलिफ इलाकों की बात करें। ये बात नहीं होनी चाहिए, और ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये मजमूआ बयानिया है जो हर आदमी को अपील करेगा,
اسی لیے کوئی بھی پارٹی جو اس وقت بیٹھی ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیشنل پارٹی ہے. یہ علاقوں کی پارٹیز ہیں, مختلف جگہوں کی پارٹیز ہیں, اور وہ اپنی جگہ اور اپنے علاقے کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی جو نبض ہے اس کو ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ پورے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی آپ نے پچھلی مرتبہ بھی دیکھا مولانا فضل الرحمان کو جب لائے تھے تو وہ بات ہی صرف وہ مذہبی طور طریقے کی کر رہے تھے. جو لوگ تھے وہ بھی انہی کے لوگ تھے جن کو وہ لا کے وہاں بٹھا سکتے ہیں. اب بھی آپ جمعے کا دن انہوں نے چنا ہے, انہیں معلوم ہے کہ جمعے کے دن وہ کافی لوگ اکٹھا کر سکتے ہیں. تو سارے کا سارا دار و مدار جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ذمے لگا دیا گیا ہے, اور بالکل ایسے ہی ہو. اور پھر کہنے کو یہ ہوگا کہ دیکھیں جی اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا, یہ تو پورا پاکستان ہے. وہ پورا پاکستان نہیں ہے. جو باتیں آپ کر رہے ہیں گو یہ حقیقت ہے کہ زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ قوم کو مجموعی طور پر آپ نے پیش کر دیے ہیں. یعنی یہ مہنگائی کا جو اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ تو سب کو افیکٹ کر رہا ہے نا, اور یہ حکومت کا کام ہے کہ اس نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. یعنی پرائم منسٹر بار بار کہیں 12 عدد وہ نوٹسز لے چکے ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے, اور ایک نوٹس لینے کے چند دن بعد پھر سے ایک مہنگائی کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جن کو آپ مافیا کہتے ہیں وہ تو آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں. کیا کسی کو آپ نے پکڑا؟ بلکہ ان کی وضاحت میں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ گاہے بگاہے کوشش کرتے رہتے ہیں بیانات دینے کی. ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں, میں آپ سے, کیونکہ آپ ایک ڈیفینس اینالسٹ بھی, میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ مذہبی کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے, حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ حکومت کے پاس آپشنز یہ ہیں کہ یہ جو ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے اوور آل اپوزیشن کا, اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں تاکہ لوگوں تک اس طرح کا ٹرینڈ پہنچا کر ان کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کا ان کو موقع نہ ملے. حکومت کے پاس سب سے بڑا کارڈ یہی ہے کہ اپنی گورننس ٹھیک کرے. یہ جو مہنگائی کا ایک جن ہے جو سامنے آ گیا ہے, حکومت نے اس پر غور کیوں نہیں کیا؟ یہ اب لوگوں سے جو بنیادی ضروریات ہیں, آپ نے آٹا چھین لیا, کہتے تھے نا کہ روٹی اور دال سے گزارا کر لیں گے. دال کی قیمتیں دیکھ لیں, آٹے کی قیمت دیکھ لیں, چینی کی قیمت دیکھ لیں. آج کل جو مختلف دکانیں ہیں ان پہ لوگ کھڑے ہیں اور اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو بھی چیزیں یہاں سبزیاں ہیں ان کو خریدنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے, اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جب لوگوں کو آپ نے اس طرح دیوار کے ساتھ لگا دیا تو لوگوں کی جو بھی بے بسی ہے اس کی ترجمانی بالکل ہی اپوزیشن پارٹیز کریں گی. آپ ان کو موقع دے دیا نا. ٹھیک ہے, ایک چیلنج اور درپیش ہے, دوسرے وہ ایک تو جو حالات کو لے کر ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن کووڈ-19 کا بھی ایک بڑا چیلنج ہے جو کہ درپیش ہے. مظہر عباس صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بھر کے ممالک کی جو بڑے جو ہیں ڈیولپ کنٹریز میں جن کے شمار ہیں ان کی بھی جو اکانومی ہے اس کو ایک بہت بڑا ڈینٹ لگا ہے. الحمدللہ ہم اس سے کافی حد تک ہم سیف رہے, ہمیں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوا, لیکن یہ ہو سکتا ہے جو سیکنڈ ویو کووڈ کی آ رہی ہے وہ ہو رہا ہے. اب اگر ایسے میں تمام پی ڈی ایم کے جلسے جلوس اور یہ وہ اور دوسری کووڈ کی جو ویو ہے وہ زیادہ شدت کے ساتھ آ جاتی ہے, تو پھر جس مقصد کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی خراب ہے, اس کے حالات صحیح کریں, پاکستان میں مہنگائی ہو گئی ہے, ڈیفینیٹلی وہ ریلیٹ کرتی ہے, پھر وہ ایشوز کدھر جائیں گے؟ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اب جب گورنمنٹ یہ کہتی ہے, اور اسد عمر صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو اس چیز کو ریویو کرنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے, لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیاقت باغ کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں کی حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے, وہاں بھی ایک جلسہ پورا ہو جاتا ہے. پھر وزیر اعظم خود ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہیں, اب ایک ٹائیگر فورس سے بھی وہ خطاب کرنے والے ہیں. تو جب گورنمنٹ خود ہی اس چیز کو اس طرح ایگزیکیوٹ نہیں کر رہی تو وہ اپوزیشن کو کیا کہے گی؟ اپوزیشن کو اپنے سے اس چیز کو ضرور سوچنا چاہیے, اور یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کے باوجود کہ ہماری یہاں تباہی باقی دنیا میں آئی, جتنی ہلاکتیں باقی دنیا میں, ہماری یہاں 6-7 ہزار سے زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوئی ہیں, لیکن ہم نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے اقدامات کیے, لوگوں نے بڑا رسپانس کیا ہے, کون سا رسپانس کیا؟ آپ کس وقت بتائیں آپ نے
کہ لوگوں نے جا کے آپ چلی جائیں مارکیٹ چلی جائیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا, آپ شاپنگ سینٹر چلی جائیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس حد تک ماسک پہنتے ہیں, کس حد تک گلوز پہنتے ہیں, نہیں پہنتے لوگ. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ لوگ کورونا سے آپ بچ گئے, اس لحاظ سے افیکٹ نہیں ہوئے تھے. لیکن یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کو مل کر طے کرنا پڑے گا. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر اپوزیشن بات کرنے کو تیار نہیں ہے. چلیں اسد عمر انوائٹ کر لیں اپوزیشن کے لوگوں کو, ان سے گفتگو کریں, ان سے طے کریں, ان سے ایس او پی طے کر لیں. ویسے تو جلسوں ریلیز میں ایس او پی کیا ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نے کسی بھی جگہ نہیں دیکھا کہ وہ ایس او پی اس طریقے سے ایگزیکیوٹ ہوئے. ایک خدشہ بالکل موجود ہے, خطرہ بھی موجود ہے, اسپریڈ بھی بن سکتی ہے. لیکن کرونا جب سے آیا ہے اور آج تک ہم نے کرونا پہ صرف پالیٹکس کی ہے, کبھی لاک ڈاؤن, کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن, کبھی ایس او پیز, کبھی نو ایس او پیز. آپ نے میرج ہال بھی کھول دیے, سب کچھ کھول دیے نا ہم نے, تو لوگ ریلیکس ہو گئے. لوگوں نے یہ کہا کہ اب شاید کرونا چلا گیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ اسپائک آئے گی, اب سیکنڈ اسپائک تو آنی, لیکن گورنمنٹ خود تو ایگزامپل سیٹ کرے نا کہ وہ اپنے سارے ایسے پبلک فنکشن کیسے کرتے. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ گورنمنٹ کو خود سے وہ ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے, کرنا پڑے گی, رول ماڈل بننا پڑے گا. سلمان غنی صاحب, یہ بات تو بالکل طے ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ تمام چیزیں گورنمنٹ کو کر کے دکھانی ہوں گی, اس کے بعد آپ کسی کو تاکید یا تلقین کر سکتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں. تو اگر حکومت جو ہے وہ اس پر, جس طرح سے اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ اگر بحیثیت این سی او سی چیئرمین میں کہوں تو میں تمام جلسے جلوسے پہ پابندی لگا دوں, لیکن بحیثیت ایک سیاسی کارکن یا سیاسی رہنما ڈیفینیٹلی ان کے لیے یہ چیز مشکل ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اگر اس پہ عمل درآمد کر لے تو جو فواد چودھری جیسے لوگ جو یہ تجویز دے رہے ہیں کہ کم از کم 2 سے 3 مہینے کے لیے اپنے جلسے اور یہ تمام چیزیں ملتوی کر دیں, تو کیا یہ قابل قبول ہوگی اپوزیشن کے لیے ان حالات میں جہاں پر پہنچ چکے ہیں؟ دیکھیں نادیہ, ابھی تو کرونا کے خطرات اور خدشات کی بات ہو رہی ہے, تو ہم اگر پیچھے دیکھیں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب عمران خان صاحب بڑے جلسے کر رہے تھے تو اس وقت کی حکومت کہتی تھی کہ دہشت گردی کے خدشات ہیں. ایگزیکٹلی وہی پرانی فلم ہے جو چل رہی ہے, اور اگلے 2-4 روز کے اندر کوئی بہت بڑی لہر آنے کی توقع نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ان چیزوں میں نہ الجھے, حکومت کے جو اصل کام ہے وہ کرے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. ہمیں رازدنوں سے غرض نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. اگر حکومت اپنے مینڈیٹ کے تحت ڈلیور کر رہی ہوتی تو اپوزیشن سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. میں یہاں پر کہوں گا کہ اپوزیشن کے پاس تو کوئی ایسا ایجنڈا نہیں تھا جس پہ ٹھیک ہے. شاہد لطیف صاحب لاسٹ کامنٹ سر. دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری اس وقت جو برائیاں ہیں اس کی جڑ حکومت بذات خود ہے. اپنے گریبان میں جھانکے اور یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنی بند کر دے. یہ غنی صاحب نے بالکل صحیح شعر پڑھا ہے کہ ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. ہمیں یہ بتائیں کہ ملک کی یہ حالت کیوں ہو گئی. 2 سال آپ کو ہو گئے, کبھی آپ 6 مہینے مانگتے ہیں, کبھی آپ چند دن اور مانگ لیتے ہیں, اور آپ کے ساتھ لوگوں کی پروگرام کا لوگ مایوس ہو گئے. بہت بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کا. مصر عباس صاحب آپ کا بھی, سلمان غنی صاحب آپ کا بھی پروگرام سے دیجیے. ناظرین میں سے کوئی اجازت, اللہ حافظ.